بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج جیسا کہ آپ نے تھمبنیل تو دیکھ لیا ہو گیا، میں نے آپ کو بتانا ہے کہ وائی آئی چوز دس پروفیشن، یعنی پروفیشن آف ایڈوکیسی کو میں نے کیوں چوز کیا۔ بیسیکلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پاکستان کی بات نہیں کر رہا، بلکہ کسی بھی کنٹری میں آپ چلے جائیں، میڈیکل جو پروفیشن ہے، میڈیکل پروفیشن، اس کے بعد اگر آپ کو پروفیشن کو دیکھنے کو ملتا ہے، وہ کہ میں کسی پروفیشن کو کرٹیسائز ہرگز نہیں کر رہا، میں تو سب سے زیادہ جس پروفیشن کی عزت اور جس پروفیشن کو سلیوٹ بھی کرتا ہوں وہ ہے ٹیچنگ۔ چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج میں وکیل ہوں، کل اگر میں جج ہوں، یا کوئی جج ہے، وکیل ہے، پائلٹ ہے، کوئی بھی ہے، وہ اسی جو ٹیچر کی مرہون منت ہے، وہ انہی اساتذہ کی جو ہے وہ مرہون منت ہے۔ تو بیس جو بنیاد ہوتی ہے وہ بیسیکلی ہمارے یہی اساتذہ ہماری بنیاد بناتے ہیں، پھر اس کو بنیاد کو فردر ری بلڈ کیا جاتا ہے اور ری فرنش کیا جاتا ہے، پالش کیا جاتا ہے۔ تو یہ کون کرتے ہیں؟ یہ سارے ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں۔ پھر ہم جیسے میں وکیل ہوں، میں اپنی پروفیشن میں آیا تو میرے جو سینئر ہیں وہ میرے لیے جو ہے وہ ٹیچر کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے جس پروفیشن کو فوقیت دیتا ہوں، جس پروفیشن کو ترجیح دیتا ہوں، دیٹ از ٹیچنگ۔ میرے نزدیک میں نے اس لیے یہ چیز کلیئر کر دی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں کوئی وکیل ہوں، میں ایڈوکیٹ ہوں، تو میں کہوں گا کہ جوڈیشری جو ہمارا پروفیشن ہے وہ سب سے جو ہے نا بالا ہے، باقی انفیریئر ہے، ایسا ہرگز نہ ہے۔ لیکن میں ویسے جنرلی بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی ملک میں چلا جائیں تو جو جوڈیشری ہے وہ بیسک پلر ہوتا ہے کسی بھی اسٹیٹ کا، اور ہمارے پاکستان اور ہمارے آزاد کشمیر میں بھی جو جوڈیشری ہے وہ ایک پلر کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر اتنا بنیادی کوئی فیکٹر ہو کسی بھی اسٹیٹ کا، کسی اسٹیٹ کا ایک بنیادی ایلیمنٹ ہو، تو اس ایلیمنٹ سے منسلک کوئی بھی شخص ہوگا، چاہے وہ وکیل ہو، چاہے وہ جج ہو، وہ آف کورس جو ہے وہ ایک عزت احترام کا بھی اس کے لیے آپ باقی جتنے بھی عام سٹیزن ہیں ان پر لازم ہوتا ہے کہ ایک وکیل کی، ایک عدالتوں کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں۔ اور عدالتوں کی رسپیکٹ کیوں کریں؟ کیونکہ عدالت، اگر آپ انصاف کے لیے جاتے ہیں تو عدالت کے اندر دو لوگ آپ کو انصاف دلانے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اب دو لوگ تو میں نہیں کہوں گا، میں مائنس کر کے، ججز کو مائنس کر کے، میں وکلا کو پہلے کہوں گا، کریڈٹ سارا وکلا کو دوں گا، کیونکہ وکیل ہی ہوتا ہے جو آپ کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ آپ کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے علاوہ آپ کو کوئی اگر رائٹ وائلیٹ کرتا ہے تو اس کو بھی تحفظ دیتا ہے، اور عدالت میں قانونی چارہ جوئی کرتے ہوئے آپ کو انصاف بھی دلاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروفیشن بہت ہی عزت اور احترام کا متقاضی بھی ہے، اور عزت اور احترام لوگوں کو کرنا بھی چاہیے، کیونکہ کل کو کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش ہوتا ہے۔ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو کہ لوگ وکلا کو، عدالتوں کو گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کل کو انہی کے ساتھ اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بھی کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے ان کے ساتھ، تو وہ پہلے وکلا کے پاس ہی جا کر پہنچتے ہیں۔ تو یس، جو جوڈیشری ہے وہ بڑا بنیادی فیکٹر ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اس پروفیشن کو کیوں چوز کیا۔ میں بیسیکلی میری جو فیملی ہے اور جس فیملی سے میں بلانگ کرتا ہوں وہ میری ایک، سمجھیں کہ ایک دادا وراثت ہے یہ پروفیشن۔ تو میرے خود گرینڈ فادر جو ہیں وہ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں۔ تو میں جب چھوٹا سا تھا تو جاتا تھا، میں کورس میں جاتا تھا، اکثر والد صاحب مجھے اکثر ساتھ لے جاتے تھے۔ تو وہاں پر ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، وہ مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے جج، کھیلو گے، کودو گے، بنو گے چھج۔ تو اکثر یہ چیزیں میں نوٹ کرتا تھا۔ جب میں عدالتوں میں جاتا تھا تو وکلا ایک ویل ڈریسڈ ان کا دیکھ کر، ان کی رسپیکٹ دیکھ کر، ارننگ پر میں بعد میں آتا ہوں، تو یہ چیزیں میں دیکھ کر اسپیشل میں سب سے پہلی بات جو وہ میں رسپیکٹ دیکھ کر میرے دل میں وہ جو ہے، جب میں جو بڑا ہوتا گیا تو میرے دل میں ایک تھا کہ میں نے بھی وکیل بننا ہے، لیکن ابھی میں نے ان فیلنگس کو ایکسپریس نہیں کیا تھا۔ تو
اور جب FSC کرنے کے بعد میرے لیے چوز کرنا پڑا کہ کس پروفیشن میں جانا ہے، آیا میڈیکل میں کوئی کورس کرنا ہے یا پھر جوڈیشری میں آنا ہے، وکالت میں آنا ہے، LLB کرنا ہے. تو میں نے جو ہے اس فیلڈ کو ترجیح دی، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں بالکل سیٹسفائی ہوں. اور میرا ابھی لائسنس ہوئے ہارڈلی 5 ماہ ہوئے. تو اب وکالت کی فیلڈ میں آپ کو یہ چیز سمجھ آنی چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی اس پروفیشن کو چوز کرتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بڑی ہی جو ہے وہ اس نے مختلف سچویشنز دیکھنی ہوتی ہیں، سختیاں دیکھنی ہوتی ہیں، اور ہر طرح کی اس کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، بہت ساری ہارڈشپس آتی ہیں اس کے راستے میں. تو وکالت میں جب آپ آتے ہیں تو ایک تو میں نے جب FSC کے بعد LLB 5 سالہ کیا تو ایک کمپلیٹ ایک پروسیس ہوتے ہوتے 6.5 سال تقریباً لگ گئے لائسنس ملتے. تو اب کرونا کا بھی ایک دور چلا، اس کی وجہ سے ہمارا ایک سیمسٹر لیٹ ہوا. تو اب یہ ایک وکیل کے لیے بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے کہ اب جب آپ نے لا بھی کر دیا تو پھر آپ فیلڈ میں بھی آ گئے تو فیلڈ میں آپ کی ارننگ نہیں ہوتی. ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی شخص آپ کو ایک دم سے کیس نہیں دے دیتا کہ آپ، ظاہر سی بات ہے ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے یہ نیا وکیل آیا ہے تو اس کو کیس دیا تو کیا پتہ، کیونکہ لوگوں کے لاکھوں کروڑوں کے معاملات ہوتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں، تو اب وہ ایک دم سے ٹرسٹ نہیں کرتے آپ پر. تو ایک وکیل کے لیے بہت چیلنجنگ یہ سٹیج ہوتا ہے کہ جب وہ آتا ہے اتنا پڑھ لکھ کر، قانون کو کھنگال کر، اور کتنا ایک مشکل وقت سے گزر کر آتا ہے یونیورسٹی کی فیسیں ادا کرنے کے بعد. تو اس کے بعد بھی اس کی ارننگ صفر ہوتی ہے. اکثر مطلب ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ پریکٹس میں آتے ہیں تو آپ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے، جس وکیل نے، جس لائر نے جس مشکل کو برداشت کیا تو وہ ایک بہت اچھا ایڈوکیٹ بنتا ہے، بہت اچھا وکیل بنتا ہے میری نظر میں. بہت ساری مشکلات جب آتی ہیں آپ کے راستے میں تو ایک سٹیج ایسا آتا ہے آپ کہتے ہیں کہ چھوڑو، میں اس پروفیشن کو چھوڑ کر میں کہیں اور جاب کرتا ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے ایک ترتیب کے ساتھ یونیورسٹی لائف میں اگر آپ نے بہت اچھے طریقے سے قانون کو سمجھا، قانون کو پڑھا، اور جب آپ اپنی عملی زندگی میں آتے ہو تو ظاہر سی بات ہے پریکٹس میں امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، اور پریکٹس میں آپ کو مختلف چیزیں سامنا کرنے کا موقع بھی ملتا ہے، اور نئی چیزیں آپ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہو، آبزرو بھی کرتے ہو. تو اب ظاہر سی بات ہے تھیوری جو آپ نے پڑھ کر آئے ہوتے ہیں آپ، تو تھیوری آپ کو اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ پریکٹس میں کم یوزلی جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں وہ تھیوری ہی رہ جاتی ہے. تو جیسے کہتے ہیں ہم کہ گیپ بٹوین تھیوری اینڈ پریکٹس، وہی بات ہوتی ہے. تو لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں آج یہ سوچتا ہوں کہ جن راتوں کو جاگ کر میں نے وہ پڑھا تھا اور قانون کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی تھی، تو آج وہ مجھے کام بھی آ رہی ہے. اور الحمدللہ اللہ کے شکر سے، اللہ کے فضل سے میں جو ہے نا سیٹسفائی ہوں اس فیلڈ سے کہ اتنے کم وقت کے اندر اللہ نے مجھے کافی عزت سے بھی نوازا. تو کبھی بھی مایوس نہ ہو. اس فیلڈ میں آ کر میں نے بہت دیکھا ہے لوگوں کو کہ بہت مایوس ہو جاتے ہیں. میرے بہت سارے فیلوز ہیں، میرے بہت سارے سینئرز ہیں جو مجھے اپنی ایک کہانی سناتے ہیں کہ ہم جب آئے تو ہمارا کیا حال ہوا کرتا تھا، ہماری کیا پروگرس تھی، اور ہم کن کن حالات میں ہم نے جو ہے سروائیو کیا. تو ان کی سٹوریز سن کر تو میں کہتا ہوں کہ میں تو آج اس اسٹیج پر ہوں کہ میں ان سے، وہ جو 3 سال ان کی پریکٹس تھی تو آج میرے 5 ماہ برابر ہیں. وہ اس لیے کہ میرے لیے ایک سہولت تھی، کیونکہ میرا ایک ہیریڈیٹی سسٹم چلا آ رہا ہے تو وہ ایز سچ پرابلم نہیں تھی. لیکن میں نے جتنے بھی یہ میں نے ایز اے موٹیویشن، جب بھی میں نے کسی وکیل کی ایک کہانی سنی ایسی کہ میں نے یہ مشکل سے فیس کی، میں نے جس وکیل نے بھی یہ کہانی سٹارٹ کی میں نے بڑی انٹرسٹ کے ساتھ اس کی کہانی کو سنا اور اس کی لائف کو سنا کہ کتنی مشکلات سے اس نے اپنا گزر بسر کیا. تو ایک وہ وکیل ہوا کرتے تھے ہمارے میں، ان کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے مجھے بڑی ایک اپنی سٹوری سنائی، اور وہ کہنے لگے کہ جب میں نے لا کیا اور پریکٹس میں آیا تو میرے پاس یونیفارم نہیں تھا پراپر پہننے کے لیے.
اور ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے سوچا کہ میں اس فیلڈ کو جو ہے چھوڑ کر کوئی اور پروفیشن جوائن کرتا ہوں، لیکن میں پھر جو ہے وہ سنبھل گیا اور پریکٹس کرنے لگا، اور 3-4 سال کے اندر اندر میں نے اپنی اسی وکالت سے جو ہے وہ اتنا کمایا بھی اور اتنا اپنا سارا سسٹم ارینج کیا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نیو کامرز آتے ہیں اس فیلڈ کے اندر، تو وہ بڑا ایک دم سے وہ جو ہے وہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں، ان کی حوصلہ بالکل پست ہو جاتے ہیں حوصلے۔ تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا، آپ نے ہمیشہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، اور کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا، کبھی بھی ہار نہیں ماننی، اور ہمیشہ ایک اسٹرگل کرنی ہے، ایک جدوجہد کرنی ہے۔ اور وکالت کے اندر دیکھیں پیسہ میٹر نہیں کرتا، پیسہ ڈزنٹ میٹر، پیسہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ کہتے ہیں نا ناچنے والی کے پاس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ اس کے پاس سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو پیسہ ڈزنٹ میٹر، آپ کے پاس جو آپ کا جو نالج ہے اور آپ کا یہ جو پروفیشن ہے نا، یقین جانیے یہ اتنی آپ کو رسپیکٹ دے گا آپ کی لائف میں، اور آپ کو اتنی عزت سے نوازے گا۔ اور عزت تو عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر آپ فلی ڈٹرمن ہوں گے اپنی اس پروفیشن کے ساتھ 100% دیں گے، تو اللہ بھی آپ کو نوازے گا، اور آپ کو لوگ بھی بہت اپریشیٹ کریں گے۔ تو اس پروفیشن میں چاہے وہ پولیٹکس ہو، چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، یہ پروفیشن اس فیلڈ کے لیے جو ہے نا ایک بہت بڑی جو ہے وہ عزت اور احترام کا کوئی ایک نشان ہوتا ہے، ایک علامت ہوتی ہے۔ تو ایک وکیل کے پاس اس کے پاس ایک قلم اور اس کا جو نالج ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پورا ایک گاؤں میرے اگینسٹ اگر کھڑا ہو جائے نا، تو میں اس لیے سیٹسفائی ہوں کہ مجھے پتہ ہے اگر فار ایگزامپل قانونی چارہ جوئی کرنی ہے، کوئی لیگل سٹیپ انیشیٹو لینا ہے، تو میں نے کیا کرنا ہے مجھے یہ پتہ ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے میرا کچھ نہیں جانا۔ تو میرے لیے کتنی ایک فیسلٹی کا باعث ہے یہ، میں سمجھتا ہوں پروفیشن۔ میں نے کبھی کسی کے زیادتی نہیں کرنی، میں سے مراد میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی اس فیلڈ میں آ کر آپ یہ کہیں کہ وہ کہتے ہیں نا ایوری پرسن از اکول ان دا آئی آف لا، تو کبھی اس چیز کو نہ توڑنا، کبھی بھی اس فیلڈ کو میں آ کر اکثر میں نے دیکھا نوجوان وہ کالا کوٹ پہن کر وہ سوچتے ہیں کہ ہم قانون سے بالا تر ہیں، ہمیں قانون بھی نہیں پوچھ سکتا، ہمیں عدالتیں بھی نہیں پوچھ سکتی۔ میں واقعی معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ عدالتیں اور وکلا کو جو ہے وہ ایز سچ نہیں پوچھا جاتا ہے، عدالتیں اور نہ ہی عدالتیں اتنا وکلا کو پوچھتے ہیں، لیکن میں اس چیز کو بالکل جو ہے وہ کرٹیسائز بھی کرتا ہوں، اور اس کی حمایت میں کبھی نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب کہتے ہیں کہ قانون اندھا ہے، ہم تو جب یہ LLB میں گیا تو مجھے یہ بتایا کہ قانون اندھا ہے، تو قانون اندھے سے مراد مجھے آج بات سمجھ آئی کہ وہ قانون اندھے سے یہ مراد ہے کہ آپ چاہے وکیل ہو، آپ چاہے جج ہو، آپ چاہے وہ کوئی افسر ہو، کوئی بھی میجر ہو، کرنل ہو، جو بھی ہو، واٹ ایور، تو آپ کے لیے قانون سیم ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک عام لے مین کے لیے قانون ہے، ویسے ہی آپ کے لیے بھی قانون ہے، اور ویسے ہی آپ نے قانون کو فیس کرنا ہے۔ تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ جب نئے نئے وکلا آتے ہیں، وکیل آتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے ہمیشہ کہ ہم نے یہ کوئی ایسا کوئی پروفیشن نہیں ہے کہ ہم آ کے بدماشی کرنا شروع ہو جائیں، یا کسی کے ساتھ ظلم کریں، کسی کے ساتھ زیادتی کریں، ایسا ہرگز آپ نے نہیں کرنا۔ ہمیشہ غریب لوگوں کی جو ہے ان کو اسسٹ کرنا ہے، ان کو ایڈ کرنا ہے، ان کو ہیلپ کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے اس پروفیشن میں آ کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ تو پھر عزت بھی دے گا اللہ پاک، پھر آپ کو دولت بھی دے گا، پھر وہ رتبہ دے گا، وہ مقام دے گا کہ جس کا آپ نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ تو آج کے لیے میں اتنا ہی میں نے سوچا کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے اس پروفیشن کو کیوں جوائن کیا۔ تو پروفیشن کو جوائن کیا جب میں LLB کے لیے میرا ایک ذہن تیار تھا، تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ فلانا میڈیکل سائڈ میں جاؤ، اور آج مجھے وہی لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بڑا ایک اچھا سٹیپ لیا اس وقت، اور اچھا آپ نے جو ہے ڈیسیژن لیا۔ تو یہ ایک پروفیشن، میں نے کسی میڈیکل پروفیشن کو میں نے خود کرٹیسائز نہیں کر رہا، بہت اچھا پروفیشن ہے، بہت اچھا پروفیشن ہے، آئی ریئلی اپریشیٹ۔ لیکن میں چونکہ میری جو دلی لگاؤ تھا وہ اسی پروفیشن کے ساتھ تھا، تو دیٹس وائی آئی چوز دس۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ کو پھر ایڈوائز کرتا ہوں کہ اس پروفیشن میں آ کر آپ کا ایک مقصد ہونا چاہیے، آپ کے اسٹرانگ جو ہے وہ ہونا چاہیے، جو ایک کہتے ہیں نا کہ آپ فلی ڈٹرمن ہو،
اور آپ کے ارادے جو ہیں بہت مضبوط ہونے چاہیے اس فیلڈ میں آ کر. غریب لوگوں کی مدد کرنا، ان کو قانون کے مطابق انصاف دلانا، اور اس کالے وردی کو پہن کر قانون سے بالا تر، یہ کبھی نہ سوچیں کہ ہم بالا تر ہو گئے. تو ہوپ سو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل بھی رہی ہوگی اور آپ نے کچھ سیکھا بھی ہوگا. اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی ایک نئے لیکچر کے ساتھ. اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.